الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال عليه السلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، دنیا کے اندر انسان کا بہت سے لوگوں کے ساتھ سابقہ پڑتا ہے. بہت سے لوگوں کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہوتا ہے. مثلا اس کا ایک تعلق دوست کے ساتھ ہے، ایک تعلق بغل کے دکاندار کے ساتھ ہے، ایک تعلق پڑوسی کے ساتھ ہے، ایک تعلق ساتھ میں کام کرنے والے کے ساتھ ہے. ان تمام چیزوں کو نبھانا مشکل تو ہے، لیکن اتنا مشکل نہیں ہے کہ اس کو نبھایا نہ جا سکتا. لیکن ایک تعلق اس کا گھریلو تعلق ہے، میاں بیوی کا تعلق ہے، شوہر بیوی کا تعلق ہے. اس تعلق کو نبھا پانا بڑا مشکل تھا. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید بھی فرمائی اور حدیث شریف کے اندر باقاعدہ عنوان قائم کیا گیا: باب عشرت النساء، عورتوں کے ساتھ رہن سہن میل جول کا طریقہ. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز بڑی اہم بھی ہے اور مشکل بھی ہے. اس واسطے شریعت نے اس کے اصول اور ضابطے بیان کر. ہمارے آج کے معاشرے کا حال یہ ہے کہ آدمی اپنے دوست کے ساتھ تو بڑا اچھا تعلق رکھتا ہے، بغل کا دکاندار ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق بنا ہوا ہے، ساتھ میں کام کرنے والا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق بنا ہوا ہے. حتیٰ کہ دوست کے لیے روپے، پیسے اور تمام چیزوں سے وہ قربانی دے دیتا ہے. لیکن گھریلو معاملے میں جب اس کو دیکھا جائے تو وہ صفر نظر آتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: خیرکم خیرکم لأہلی، سب سے بہتر آدمی تم میں وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. اپنی بیوی کے
اہلی اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر. یہ وہ تعلق ہے جس تعلق کو نبھا پانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. اس واسطے شریعت نے اس کا طریقہ بتایا، اس پر بڑی توجہ شریعت نے بتائی. قرآن کریم میں کہا گیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بھلائی کا، اچھائی کا، ہمدردی کا سلوک کرو. ایک روایت میں آقا نے ارشاد فرمایا یہ جو عورتیں ہیں تمہاری بیویاں ہیں، یہ تمہارے پاس محکوم بن کر رہ رہی ہیں، تمہارے تابع ہیں، تمہارے ماتحت ہیں. فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وصیت قبول کرو. آپ کی آخری تقریر حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے حج فرمایا، اس میں منی کے مقام پر بڑی لمبی تقریر فرمائی اور اس میں بہت سی باتوں کی وصیت فرمائی. ایک بات کی وصیت یہ بھی فرمائی فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت قبول کرو، وہ تمہارے تابع ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، لہذا ان کا خیال رکھو. ایک حدیث شریف میں آقا نے بیان فرمایا کہ بہت سی عورتیں ہمارے پاس آئیں جنہوں نے آ کر اپنے شوہروں کی بد اخلاقی کی شکایت کی. باہر تو آدمی بڑا اچھا اور بڑا بزرگ اور بڑا نیک و صالح نظر آ رہا ہے، یہ صاحب مولانا صاحب ہے، امام صاحب ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے بزرگ آدمی ہیں، بڑے اخلاق مند ہیں، بہت خرچ کرنے والے ہیں، بڑی محبت سے پیش آتے ہیں، مگر کہاں پیش آتے ہیں؟ باہر والوں کے ساتھ. اپنی زوجہ کے لیے، اپنی بیوی کے لیے وہ تعلق اور وہ محبت پیش نہیں کر پاتے. ایسے آدمی اللہ اور نبی کے نگاہ میں فیل ہے. اسی لیے دو لوگوں کے بارے میں آتا ہے، ایک تو آپ کے ساتھ سفر کرنے والا اور ایک آپ کی بیوی. اگر یہ دو قسم کے لوگ اچھائی بیان کریں، اس کا مطلب اچھائی ہے. کیوں؟ ساتھ میں 24 گھنٹہ رہتے تو آپ کے اخلاق اور آپ کے معاملات کی فرق تو انہیں سے ہوگی. ایک آدمی امام مسجد میں 5 ٹائم کی نماز پڑھانے آتا ہے، بہت سے بہت 1 گھنٹے کا ٹائم لگا اور پھر نماز پڑھائی چلا گیا. اس کے معاملات اور اخلاق اور اس کی بھلائی، اس کے برتاؤ، اس کا اندازہ اتنا نہیں لگایا جا سکتا جتنا اندازہ گھر کے معاملات سے لگایا جائے. تو اگر گھر والے آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کی بیوی آپ سے مطمئن ہے کہ بڑا اخلاق مند شوہر ہے، بہت با اخلاق آدمی ہے، بڑا خیال رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اچھا ہے. باہر والوں کے لیے تو سب اچھے ہیں، دور کی ڈور سب کو سہانی نظر آتی، لیکن گھر کے معاملات اس میں آدمی اکثر و بیشتر فیل ہوتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں اس کی بڑی تاکید فرمائی. ایک موقع میں فرمایا المرأة خلقت من
عورتیں پسلیوں سے پیدا کی گئی اور سب سے جو ٹیڑھی پسلی ہے وہ اوپر کے حصے کی. آگے فرمایا اگر تم عورتوں کو مکمل سیدھا کرنا چاہو گے، یعنی پسلی کو اگر مکمل سیدھا کرنا چاہو گے تو اس کو توڑو، وہ سیدھی نہیں ہوتی. اس کی خوبصورتی ٹیڑھا ہونے ہی میں، اس کی خوبصورتی سیدھا ہونے میں نہیں. اگر عورتوں میں نقص نہ ہو، کمی نہ ہو فطری طور پر، تو پھر وہ عورت کے ان کے اندر تو نقص ہوتا ہی، ان کے اندر تو کمی ہوتی ہی ہے. اگر کمی نہ ہوتی تو کہا جاتا کہ ایک عورت کی جو گواہی ہے وہ مرد کے برابر کبھی نہیں ہو سکتی. دو عورتیں مل کر ایک مرد کے برابر گواہی میں معتبر مانی جائے. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، گواہی دینے والے دو مرد ہوں، یا اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتیں ہوں. تو معلوم ہوا نقص تو ہے، کمی تو ہے کیا ان کے اندر. جب کمی ہے، نقص ہے، یہی ان کی خوبی. اب یہ تمام چیزیں اور اس کے ساتھ انسان کا مزاج، انسان کی فطرت، شریعت نے ان تمام چیزوں کو بتایا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح امت کے نبی ہیں، رسول ہیں، ویسے امت کے حکیم بھی. آپ نے ساری چیزیں سکھائی ہیں امت کو. عورتوں کے ساتھ میل جول، تعلق، برتاؤ، محبت، ساری چیزیں آپ نے سکھائی. ہم اور آپ تو وہ چیزیں سوچ بھی نہیں سکتے جو اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ دل جوئی کے لیے کرتے. ایک آپ کی بیوی ہے، ایک مرتبہ وہ رونے لگی کسی موقع پر، سارا قطار رونے لگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے رونے پر کپڑے سے ان کے آنسوؤں کو پوچھنا شروع کر دیا. یہ اخلاق ہے، یہ نبی کے گھریلو زندگی کے معاملات. بتائیے ہم نے تو کون سا آدمی ایسا کرتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیشہ روزانہ 11 بیویاں آتی تھی اور روزانہ عصر کی نماز کے بعد ان 11 بیویوں کے گھروں پر چکر لگاتے، جاتے حالات معلوم کرتے، سب کے پاس بیٹھتے، حالات معلوم کرتے، کیا ضرورت ہے، کیا ان کی ریکوائرمنٹ ہے، کیا ان کو پریشانی ہے، طبیعت کیسی ہے، ساری چیزیں پوچھتے تھے. یہاں ایک بیوی کو آدمی کچھ نہیں رکھ پاتا، وہاں اللہ کے نبی کی 11 بیویاں، مگر ساری بیویاں آپ سے خوش تھی، کسی بیوی کو آپ سے شکایت نہیں. یہ اسلامی طریقہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق خالی باہر کے لوگوں کے لیے، باہر والوں سے ملنے، سلام کر لیں، مسکرا کے بولتے، وہی اخلاق. اصل اخلاق کا میدان تو گھر، اصل اخلاق کا میدان تو انسان کا اپنا گھر ہے، وہاں اس کو اخلاق دکھانا چاہیے، جس کے ساتھ اس کو ہمیشہ رہنا ہے. خلوت میں، جلوت میں، اندھیرے میں، اجالے میں، دن میں، رات میں، چھٹی میں، ہر وقت جب اس کے ساتھ رہنا ہے تو وہاں اس کے اخلاق کی پرکھ ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا زیادہ کوآپریٹ کرتے تھے، کبھی آپ آٹا
کودنے میں لگ جاتے، کبھی آپ چولہا جلانے میں لگ جاتے، کبھی آپ کپڑا پھیلانے میں لگ جاتے. یہ سارے کام اللہ نے کیے. کون ہے؟ نبی آخر الزمان بعد خدا بزرگ کوئی سسٹم مختصر. اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام آپ کا، مگر معاملات ایسے. تو ہم نے اخلاق کیا سمجھ رکھا ہے کہ باہر والوں سے سلام دعا قاعدے سے بنائے رکھے وہی اخلاق. یہ اخلاق نہیں. اخلاق یہ ہے جس کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے، جو آپ کی شریک حیات ہے، آپ کی زندگی ہے، اس کے ساتھ آپ کے اخلاق اور برتاؤ اچھے ہونے چاہیے. یہ انسان کی اخلاق کی کوالٹی اور اخلاق کی فرق. حدیث شریف میں آتا ہے، ایک واقعہ مجھے یاد ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اونٹنی پر سوار ہو رہی تھی. سواری اس زمانے میں ایک سواریاں تھی، اونٹنی پر سوار ہو رہی. اونٹنی پر سوار نہیں ہو پا رہی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھٹنے کے بل بیٹھ گئے اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا میرے گھٹنے پر پیر رکھ کے اوپر چڑھو. یہ دیکھیے تعلق نبی کا، یعنی اعلیٰ درجے کا اخلاق آپ نے پیش کیا. آپ کی بیویاں ناراض بھی ہوتی تھی. بھائی میاں بیوی ہے، شوہر بیوی ہے تو ناراضگی بھی ہوگی، لیکن اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر منانے میں پہل کرتے. حدیث شریف میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ جو بیوی ناراض ہوتی ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے دعا فرماتے اللہم اغفر لها ذنبها واظہر غیظ قلبها. اے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے اور اس کے دل کے غصے کو ٹھنڈا فرما دے. وَأَعِذْهَا مِنَ الْفِتَنِ اور اس کو فتنے سے محفوظ فرما. اللہ کے دعا کرتا ہے. اتنا آپ نے خیال کیا ہے اپنی بیوی کا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آپ کی بیویاں آپ سے مطالبہ کرتی کسی سامان کا، کسی چیز کا، آپ کوشش کر کے وہ چیز پوری کرتا. اور اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم جو پیسے خرچ کرتے ہو، جو کھلاتے پلاتے اس میں تم کو اجر و ثواب ملتا ہے. حتی تجعل فی فی امرأتک، وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس میں بھی تم کو صدقے کا ثواب. ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ سارا اخلاق ساری چیزیں تو باہری نہیں، اصل چیز تو گھر. وہاں اخلاق پیش کیجیے. گھر میں آئے، سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں متھے کے اوپر، بیوی ہے سہمی ہوئی، ڈری ہوئی، ذرا سی بات ہوئی آنکھیں سے باہر ہو گئے. کھانے میں بال نکل آیا، لو طلاق. ہو رہا ہے تو آپ کے معاشرے وہ آپ کے لیے کھانا بنائے، آپ کی دھوبن وہ، آپ کی باورچن وہ، آپ کی نوکرانی وہ، آپ کی طباخہ وہ، آپ کے بچوں کو پالنے والی وہ، آپ کی عصمت و حکمت کی حفاظت کرنے والی وہ، سارا کام تو وہی کر رہی. اتنی ساری ہمدردیاں آپ کے ساتھ کر رہی ہے، لیکن آپ ہیں کہ اس کی ہمدردی کا صلہ دینے کو تیار ہیں. مسکرا کر چند بول بولنے کی بھی توفیق نہیں ہو.
باہر والوں کے لیے بڑے اخلاق مند. باہر والے کہتے ہیں نا مولانا صاحب بڑے اخلاق مند, حاجی صاحب کے اخلاق تو بڑے اچھے ہیں, مگر بیوی کہہ رہی کہ ہم جانتے ہیں کیسے اخلاق, گھر میں آتے ہیں تو پورے شیر بن جاتے ہیں, ناک بہت چڑھائے ہوئے بیٹھے ہوئے. یہ کون سا اخلاق, یہ کون سا دین؟ قرآن نے یہاں تک کہا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر اس کے اندر تمہیں کوئی کمی نظر آئے, ہو سکتا ہے کہ اس کی دوسری عادت سے تمہارے لیے بھلائی نظر آئے, بھلائی تلاش کرو. ایک بہت بڑے بزرگ تھے, ان کی بیوی بڑی بدزبان تھی, بڑی بدزبان. تو لوگوں نے انہیں کہا کہ حضرت جب اتنی بدزبان ہے, جہاں سے کہ مجھے آپ کو ہڑکاتی رہتی ہے, بات طلاق کو نہیں دیتے. تو کہنے لگا طلاق کیسے کرے, ہماری باورچن وہ ہے, ہماری دھوبن وہ ہے, ہمارے بچوں کو پالنے والی وہ ہے, ہمارے گھر اور مال کی حفاظت کرنے والی وہ ہے. اتنی وفادار بیوی اور اس کو ہم طلاق دے دیں, یہ کیسے ہو؟ جو اتنی وفاداری کر رہی ہو ہماری ساتھ, ہمارے ساتھ, اگر وہ کچھ جملے ہم کو بول دیتی ہے تو اس کو تو ہمیں خوشی سے برداشت کرنا ہے. شریعت صرف نماز کا نام نہیں ہے, شریعت صرف روزے کا نام نہیں ہے, شریعت صرف حج کر لینے کا نام نہیں, شریعت ان تمام چیزوں کا نام ہے. آپ کے گھریلو معاملات سے حدیث شریف میں آتا ہے, آقا نے ارشاد فرمایا, اتنا اہتمام کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اما عائشہ رضی اللہ عنہا برتن سے پانی پیتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلاس لیتے, برتن لیتے اور وہیں سے پانی پیتے جہاں سے اما عائشہ نے پانی پیا. دنیا والوں کو بتانے کے لیے اس طرح کا تعلق ہونا چاہیے. تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اما عائشہ فرماتی, اس طرح اٹھ کے جاتے کہ مجھے احساس نہ ہو کہیں میری نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے. اس طرح اٹھ کے جاتے, اس طرح اللہ کے نبی رہے, اللہ کا نبی, مقدس نبی, سب سے اعلیٰ, اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا برتاؤ. سفر پہ جاتے تو 11 بیویاں تھی, اگر سب کو لے جانا ہوتا کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب کبھی معاملہ آتا کہ بھائی ایک آدھ 2 بیویوں کو جانا ہے, سب کو جانے کی گنجائش نہیں ہے, تو قرآن اندازی کرتے, نام نکالتے, جس کا نام آتا اس کو لے کے جاتے. اتنی دلچسپی ہے. یہ اللہ کے نبی کے معاملات میں گئے. ذرا اپنے معاملات کو ہم لوگ دیکھ لیں گھریلو, ہمارے معاملات کیسے, ہم گھریلو معاملات کیسے رکھتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ. اخلاق, کردار, معاملات, رہن سہن, حسن معاشرت, یہ تو ہم سے نکل گئی. یہ سارے ہمارے اخلاق خالی باہر والوں کے لیے ہیں, گھر کے لیے اخلاق ہمارے, گھریلو زندگی ہماری بالکل الگ ہے. ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہاں بھی شریعت کوئی نہیں, حالانکہ سب سے بڑی شریعت وہی ادا ہے, اللہ کی نبی. حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 بیویاں بیٹھی تھی. ایک بیوی نے دوسری بیوی کے چہرے پر کچھ کھانے کی چیز تھی, اس کو مل لیا, لگا لیا. اس بیوی کو بڑا برا لگا, وہ رونے لگی.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ان بیوی سے کہ ہم بیٹھے ہیں، تم بھی ان کے چہرے پر وہ چیز لگا دو. ٹھیک ہے، یہ دلجوئی بھی تو ہے، اخلاق و محبتی تو ہے. ایسا اخلاق نبی نے پیش کیا ہے گھر والوں کے ساتھ. ہمارے اخلاق اور عورتوں کا بھی حق ہے. اذا طعمت فاطعمها، کھاؤ تو کھلاؤ. کھاؤ تو ہمارے یہاں کتنا ہوتا ہے، چلے گئے بازار، کہیں دعوت ہو گئی، عورت یہاں انتظار کر رہی، آئے وہاں سے کھانا، ارے ہم تو کھایا نہیں ہوتا. یہ شران صحیح نہیں. وہ آپ کی منتظر انتظار کر رہی ہے، آپ کو اس کا حق ہے. اگر بالکل آپ تو کھانے کی دعوت کہیں مل گئی اچانک، آپ کو وہیں سے بتانا چاہیے. آج کے زمانے میں تو آسان ہے، پہلے زمانے میں جب تک یہ موبائل فون نہیں تھا تو آسان ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم یہاں اچانک یہاں آئے تو یہاں کھانے کا انتظام ہو گیا، یہاں کھانا پڑ رہا ہے، آپ لوگ اپنا کھانا کھائیں. وہ آپ کے انتظار میں بیٹھی، آپ 11 بجے رات میں آئے، ہم تو کھانا کھائے. یہ تو بڑا اخلاق، یہ تو بڑا اخلاقی. یہ سب چیزیں اخلاق میں شامل. کپڑا لگتا وہی کا خمس ہوا، جیسا کپڑا خود پہنتے ہو ایسا کپڑا پہنا. یہ نہیں کہ اپنا بھی اعلیٰ قسم کا پسند کر کے لاتے ہیں کپڑے اپنے لیے. یہ صاحب ریمنڈ کمپنی سے کپڑا لے کے آئے اور بیوی کے لیے اڑا لائے، نہیں، اس کا بھی حق ہے. جیسا کپڑا اپنا پہنتے ہو تو پہنا. اور حدیث شریف میں آتا ہے وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، ایسا نہ کرو کہ گھر کو اس طرح تنہائی میں چھوڑ دو کہ وحشت میں رہے. سارا ٹائم باہر والوں کے لیے، باہر بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے، بازار میں بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کے پاس گپ کرنے کے لیے ٹائم ہے، اور بیوی کے لیے ٹائم نہیں. یہ کون سا چیز؟ یہ ٹائم کے خلاف. حدیث شریف میں آتا ہے وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کے اندر رہو. ایک بہت بڑے عالم نے لکھا ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی سے اس طرح کا تعلق رکھتا ہے، محبت کا، الفت کا، قربت کا، مودت کا، وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو اس کی نگاہ نہیں بیٹھے گی، اس کی عفت و عصمت داغدار نہیں ہوگی. لہذا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریعت کو، فرمان کو ساری چیزوں میں لگائیں. اور عورتوں بھی اپنے شوہر کا خیال رکھیں. عورتیں بھی حدیث شریف میں آتا ہے اگر میں کسی کو اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، مگر سجدہ صرف اللہ کو، کسی اور کو نہیں. اتنا بڑا حق، اتنا بڑا. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ عورتیں اپنے شوہروں کا حق یہاں تک سمجھیں اگر اس کے بدن کے اوپر زخم ہو، وہ زخم کو صاف کرے اپنی زبان سے تو بھی اس کا حق ادا نہیں کرتے. دونوں طرح کی ہے، یہاں دونوں لوگ غلط کرتے ہیں. اسی طرح کپڑے کا معاملہ ہے، لباس کا معاملہ. باہر جائیں گے تو بڑے سج سنور کے جائیں گے، عورتیں بھی باہر جائیں گی تو بڑے فیشن میں جائیں گی. حالانکہ اصل سجدہ سنورنا تو شوہر کا بیوی کے لیے، بیوی کا شوہر کے لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کوئی سامان آپ کو دے رہی تھی، پردے کے پیچھے سے آپ جان نہیں پائے، آپ نے اپنا ہاتھ ہٹا دیا، وہ سامان نہیں. انہوں نے یا رسول اللہ میں نے تو آپ سے ایک کتاب دینا چاہا تو فرمایا کہ مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ کس کا ہاتھ ہے، یہ مرد کا کہ عورت کا. عورت کا ہاتھ ہوگا تو اس کے اوپر آرائش ہوگی، مہندی ہوگی، اور مہندی لگانا اسی لیے مستحسن ہے. عورتیں باہر جا رہی تو خوب مہندی لگا رہی، باہر جا رہی تو خوب سچ کے جا رہے، اور گھر کے اندر
حالانکہ سب سے بڑا میدان تو قیادت کرنے کا اس کا شوہر اس کے، اس کی زیب و زینت کو دیکھنے کا سب سے زیادہ حق تو اس کے شوہر کو، اس کے لیے زیب و زینت کرے، اس کے لیے سجے سورے، اسی طرح شوہر کا بدلا ہے۔ حتیٰ کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ فرماتے ہیں کہ شوہر کو یہاں تک اجازت ہے کہ اگر اس کے داڑھی کے بال یا سر کے بال جوانی میں سفید ہو گئے، ابھی سفید ہونے کی عمر نہیں ہوئی اور سفید ہو گئے جوانی میں، تو اپنی بیوی کے لیے اپنے بال کو کالا بھی کر سکتا ہے۔ یہاں تک جوانی ابھی جوانی ہے اور جوانی میں بال سفید ہو گئے، بیوی چاہتی ہے کہ ہمارا شوہر ہمارے لیے مزین ہو، فن کور کر رہے ہیں، اس کے لیے کالے خطاب لگانے کی بھی اجازت دی گئی۔ اتنا حق دیا گیا ہے زیب و زینت میں۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں سب غیروں کے لیے ہو رہا ہے، باہر کے لیے ساری زیب و زینت، اندر کے لیے کوئی زیب و زینت۔ سارے کپڑے اچھے باہر پہنے، صحیح، اور اپنے کپڑے گھر میں پہنے۔ وقت زیادہ ہو گیا اور میں آپ کو ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں بات کو۔ ایک صحابی رمضان میں اپنی بیوی سے ان میں تعلق قائم کرتے، رمضان میں روزے کی حالت میں۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیوی کی پازیب دیکھی، اس پازیب کو دیکھ کے میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ بیویاں اپنے شوہروں کے لیے